الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، توصیفات، تحمیدات، تمجیدات، تقدیسات کے پاکیزہ کلمات صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق و مالک رازق مشکل کشا ہے. بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، جن کو اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سفیر بنا کر مبعوث فرمایا. مختصر حمد و صلات کے بعد آج آپ معزز سامعین کے سامنے ایک حدیث مبارکہ، اس کی کچھ وضاحت کرنا مقصود ہے. اور یہ حدیث مبارکہ کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے، ایک ٹکڑا ہے، مکمل حدیث نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ کے نزدیک
اعمال میں سے محبوب ترین اعمال وہ ہیں کہ جن کے اوپر ہمیشگی کی جائے، جن پر مداومت ہو، جن میں مستقل مزاجی ہو، وَإِن قَلَّ اگرچہ وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، عمل قلیل ہی کیوں نہ ہو، معمولی ہی عمل کیوں نہ ہو، لیکن مستقل مزاجی ہو، مداومت ہو، ہمیشگی اس عمل پر موجود ہو، تو یہ اللہ رب العالمین کے ہاں عمل سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اسلام انسان کے اندر یہ چیز پیدا کرنا چاہتا ہے کہ اس کے اندر مستقل مزاجی ہو، اس کے اندر ہمیشگی ہو، اور یہ اس کی دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی اس کے اندر یہ ایک بہترین وصف ہے اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے۔ جو شخص مستقل مزاج ہوتا ہے اس کو لوگ پسند کرتے ہیں، اس کے بارے میں لوگوں کی رائے یہی ہوتی ہے کہ یہ اپنے اس فیصلے سے ہٹنے والا نہیں ہے۔ کس بنیاد پر؟ کہ اس کی مستقل مزاجی کو دیکھ کر۔ تو انسان کے لیے اللہ رب العالمین بھی یہی چیز چاہتے ہیں کہ وہ جوش اور جذبے میں آ کر کوئی عمل نہ کر بیٹھے، کوئی مشقت اور تکلیف والا عمل نہ کر بیٹھے۔ جذبہ تو آیا، جوش آیا اور اس نے عمل شروع کر دیا، لیکن ایک دن کیا، 2 دن کیا، چوتھے دن چھوڑ دیا۔ عمل بڑا محبوب تھا، عمل بڑا اچھا تھا، اجر و ثواب بھی اس کا بہت زیادہ تھا، محنت بھی بہت زیادہ اس کے اوپر صرف ہو رہی تھی، لیکن مستقل مزاجی نہیں، تو اللہ کو یہ عمل پسند نہیں، کیونکہ اللہ کو وہ عمل انسان کا پسند ہے جس پر انسان مستقل مزاجی ہو، جو ہمیشگی اس نے اس عمل کو اختیار کیا ہو۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آ کر جب ایک سائل نے سوال کیا، رسول مکرم علیہ السلام کا کوئی مخصوص عمل بتا دیں کہ آپ دن و رات میں کوئی مخصوص عمل کرتے ہو، یا کوئی آپ نے دن خاص کیا ہو، اس دن کی خصوصیت کے لحاظ سے آپ نے کوئی عمل کیا ہو، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان فرماتی ہیں؟ فرمایا کہ نبی علیہ السلام جس عمل کو بھی شروع کر دیا کرتے تھے اس کو کبھی آپ چھوڑا نہیں کرتے تھے، آپ مداومت اختیار کیا کرتے تھے، ہمیشگی کرتے تھے۔ اس کی مثال آپ نے لینی ہو تو دیکھیے نبی علیہ السلام کی ایک رات بھی ایسی نہیں گزری کہ آپ علیہ السلام نے قیام اللیل نہ کیا ہو۔ آپ کی طبیعت سیدہ عائشہ بیان فرماتی ہیں اگر کھڑی ہونے کی نہیں ہوتی تھی تو آپ بیٹھ کر لیکن قیام کیا کرتے تھے، قیام آپ نے نہیں چھوڑا۔ روزے جو نبی علیہ السلام سوموار کا رکھتے تھے، جمعرات کا رکھتے تھے، وہ مستقل رکھتے تھے، یہ نہیں کہ ایک مہینے میں رکھ لیا یا ایک ہفتے میں رکھ لیا، اگلے ہفتے چھوڑ دیا، نہیں، مداومت تھی، ہمیشگی تھی۔ آپ علیہ السلام کے کسی بھی عمل کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے، آپ کو اس کے اندر ہمیشگی ملے گی۔ آپ صبح اٹھتے ہیں، آپ کا معمول کیا تھا؟ مسواک کرنا، یہ ایک دن نہیں روز کا تھا، دعا پڑھنا یہ ایک دن کا نہیں روز کا تھا۔ آپ علیہ السلام کی نماز دیکھ لیں، جو بھی عمل آپ دیکھیں گے آپ کو مکمل طور پر ہمیشگی ملے گی۔ بعض راویان نے، بعض کتابوں لکھنے والوں نے تو یہاں تک وہ اعمال بھی نبی علیہ السلام کے نقل کیے کہ صحابی کہتا ہے ایک دفعہ نبی علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو آپ مجھے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے ملے، اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب بھی میں آپ سے ملا آپ نے کبھی بھی اپنے ماتھے پر شکن نہیں لائے، ہمیشہ مجھے اسی حالت میں ملے جس طرح پہلی حالت میں ملے۔ یہ مستقل مزاجی تھی آپ کے اندر، کیونکہ اللہ نے آپ کو ہمارے لیے اسوہ بنایا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اور ظاہر ہے جس کو آئیڈیل، جس کو نمونہ مقرر کیا جاتا ہے، جس کی لوگ اتباع کرنے والے ہوں، پیروی کرنے والے ہوں، وہ کامل ہوتا ہے، اکمل ہوتا ہے، ہر لحاظ سے اس کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی۔ کوئی عمل آپ علیہ السلام کا اٹھا لیجئے، آپ کو مداومت کے بغیر نہیں ملے گا۔
بلکہ ایک روایت تو یہاں تک کہ اگر رات کو نبی علیہ السلام قیام نہیں کر پاتے اپنی صحت کی وجہ سے، تو آپ علیہ السلام فجر سے لے کر ظہر کے درمیان میں 12 رکعتیں آپ علیہ السلام ادا کیا کرتے تھے اس کی قضا دینے کے لیے، کہ آج میں قیام نہیں کر پایا تو اس کی قضا دے رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے عمل نہیں چھوڑا۔ اور جس طرح میں نے حدیث کا ٹکڑا آپ کے سامنے رکھا، اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہمیشگی والا ہے، تو یہی بات رسول مکرم علیہ السلام کے متعلق بھی آتی ہے کہ آپ علیہ السلام کے ہاں بھی سب سے محبوب ترین عمل وہ ہے جس کے اوپر ہمیشگی ہو۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق اکیلے اور پھر باقی جو اہل بیت ہیں ان کے متعلق بھی یہ بات آتی ہے کہ جب سیدہ عائشہ اگر کوئی عمل شروع کر دیا کرتی تھی کبھی اس کو چھوڑا نہیں، پھر انہوں نے اس کو ہمیشگی کے لیے انہوں نے اختیار کیا۔ اور اہل بیت میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے ازواج میں سے ہو، آپ کی بیویوں میں سے، اور انہوں نے کوئی عمل شروع کیا ہو اور اس کو ترک کر دیا ہو، ہمیشگی کے ساتھ وہی عمل کرتے رہے۔ آپ کے پاس سیدہ فاطمہ آئیں، شکوہ کیا، شکایت کی کہ محنت کرتی ہوں، پانی بھر کے بھی لانا پڑتا ہے، چکی بھی اپنے ہاتھ سے چلانی پڑتی ہے، آٹا پیسنا پڑتا ہے، کوئی خادم دے دیجئے، آپ کے پاس بڑے غلام آتے ہیں، ان غلاموں میں سے ایک غلام دے دیں، کم از کم میں چلے پانی وغیرہ تو اس سے کچھ منگا لیا کروں گی۔ اب غور کریں، بیٹی بھی ہے، نبی علیہ السلام نے جسم کا ٹکڑا بھی قرار دیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، اذیت بھی دیکھ رہے ہیں۔ کون ہے باپ جو اپنی بیٹی کو سسرال کے اندر اگر وہ دیکھے کہ اس کے اوپر کسی قسم کا ظلم بھی نہ ہو، تھوڑی بہت اس کے اوپر تنگی ہوتی ہے، کیا والدین اپنے پورا جو ان سے ہو سکتا ہے کیا اس کا مسئلہ حل نہیں کرتے؟ اس کو ضرورت ہوتی ہے، ہاتھ سے اگر کپڑے دھوتی ہے اٹھا کر جائیں گے، اپنے پیسے لیں گے، کسی سے نہیں ہے لیں گے، اور بیٹی کو کوشش کریں گے جا کے اس کو کیا دے دیں، واشنگ مشین دے دیں تاکہ وہ آسانی کے ساتھ وہاں پر کپڑے دھو سکے۔ کوئی باپ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی اس گھر کے اندر جب وہ اس کے پاس تھی اس وقت بھی تکلیف میں ہو، یا ادھر چلی گئی ہے تو تکلیف کے اندر ہو۔ نہیں، وہ رشتہ نہیں ختم کرتے، وہ نہیں کہتے کہ اب تم ان کی ذمہ داری ہو، نہیں، وہ جتنا ہوتا ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم تمہاری مدد کریں، تمہیں ضرورت ہے ہم تمہاری ضرورت پوری کرتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام کا یہاں پر عمل دیکھیے، بیٹی آئی ہے جس کو ٹکڑا کہہ رہے ہیں، اور ایک ہی بیٹی ہے آپ کی، اور کیا کہتی ہیں، مجھے غلام دے دے۔ نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ واپس چلی جاؤ، فرمایا کہ واپس جاؤ، کیوں؟ یہاں صفہ والے موجود ہیں، ان کے لیے کھانے پینے کی ان کی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی، اور میں تمہیں غلام دے دوں۔ رات ہوتی ہے، نبی علیہ السلام چلے جاتے ہیں گھر پر، سیدنا علی بھی ہیں، سیدہ فاطمہ بھی ہیں، اور لیٹے ہوئے ہیں ایک ہی چادر کے اندر۔ آپ علیہ السلام درمیان میں لیٹ جاتے ہیں، سیدنا علی اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں لیٹے رہیں۔ پھر آپ نے ان کو دعا سکھلائی، وظیفہ سکھلایا، فرمایا کہ جب بھی تم بستر پر آؤ اور یہ کلمات پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، 33 مرتبہ، یہ تمہارے لیے اس غلام سے بہتر ہے جو مجھ سے مانگنے آئی ہو۔ یعنی وظیفہ آپ نے سمجھایا، وظیفہ سکھلایا آپ علیہ السلام نے، اور فرمایا جو بندہ یہ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ پورے دن کی تھکاوٹ اس کی دور کر دیتا۔ اور پھر سیدنا علی کیا بیان فرماتے ہیں، جب نبی علیہ السلام ہمیں یہ بتلا کر چلے گئے، اس کے بعد سے میں نے کبھی بھی اس دعا کو نہیں چھوڑا، میں یہ وظیفہ ہمیشہ کرتا ہوں، میں جب بھی رات کو سوتا ہوں، رات سونے سے پہلے یہ کلمات پڑھتا ہوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، 33 مرتبہ یہ میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں نے کبھی نہیں چھوڑا۔ یہ کیا ہے؟ مداومت ہے، ہمیشگی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک عمل بتلا دیا، صحابہ اس کے اوپر ہمیشگی کر لیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا آپ کی بیوی ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت عبادت گزار تھیں، بہت اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی، انہوں نے ایک رسی بھی گھر میں باندھ رکھی تھی، رات کو جب قیام کرتی تھیں
تو ظاہر ہے عبادت بہت کرتی تھی، رات کو بہت جاگتی تھی، تو نیند، دین کو بھی بندہ جاگا ہو، رات کو بھی جاگ جائے تو نیند تو آتی ہے۔ انہوں نے رسی خاص طور پہ اس لیے باندھی ہوئی تھی کہ جب مجھے جھٹکے محسوس ہوں تو وہ اپنے بالوں کے ساتھ باندھ لیا کرتی تھی، اور جیسے جھٹکا لگتا تھا تو فوراً بیدار ہو جاتی تھی، لیکن قیام اللیل نہیں چھوڑا۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ رسی بندھی ہوئی ہے، فرمایا کہ کس نے باندھی؟ کہا زینب نے۔ کہا اس کو کھول دو۔ بل کھولنے کے بعد فرمایا کہ تم اپنے رب کی عبادت نشاطت کے اندر، جب چستی ہو، طاقت تمہارے اندر ہو، اس وقت تم عبادت کرو، اللہ رب العالمین ثواب دیتے ہوئے وہ اکتائے گا نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ تم نے 2 رکعت پڑھ لی، وہ تمہیں 10 کا ثواب نہیں دے سکتا، وہ 8 نفل کا ثواب نہیں دے سکتا تمہیں، کیا وہ پوری قیام کا ثواب نہیں دے سکتا؟ اللہ نہیں تھکتا، بلکہ تم تھک جاؤ گے، تم اکتا جاؤ گے، 1 دن کرو گے، 2 دن کرو گے، چوتھے دن چھوڑ دو گے، کیوں کہ روزانہ کی مشقت ہے، روزانہ کی تکلیف ہے، تم پیچھے ہٹ جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ ہٹنے والا نہیں ہے پیچھے۔ آپ اعمال کو دیکھیں نا، معمولی اعمال اجر و ثواب کتنا زیادہ۔ رات کو آپ نے 1 رکعت بھی نہیں پڑھی، فرض نماز پڑھ کے عشاء کی جماعت کے ساتھ سوئے ہیں، صبح فرض نماز جماعت کے ساتھ آگے فجر کی پڑھ رہے ہیں، درمیان میں کھڑے ہو کر آپ نے 1 رکعت بھی نہیں پڑھی، لیکن کتنا ثواب میرا پوری رات کے قیام کا۔ یہ اللہ اجر دے رہا ہے بندے کو، اللہ اجر سے نہیں اکتاتا، اللہ اجر دینے سے، ثواب دینے سے، بدلہ دینے سے اللہ کو اکتاہٹ نہیں ہوتی، اکتاہٹ انسان کو ہو جاتی ہے۔ اسلام کا یہ مزاج ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اسلام کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اسلام کا حکم مانتے ہوئے کوئی مسلمان ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے اوپر بوجھ سمجھنا شروع کر دے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کیوں آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی طاقت ہو اتنی اللہ سے ڈرو۔ کیوں اللہ رب العالمین نے یہ آیات نازل کی؟ آپ سعودی علماء کے فتاوی جات پڑھیے، ان کے فتاوی جات کے اندر اکثر جب ایسے سوال ہوتے ہیں تو وہ ساتھ میں اس آیت کو لازمی طور پر لکھتے ہیں، فاتقوا اللہ ما استطعتم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ انسان کو اللہ اس سے زیادہ طاقت، جتنی طاقت ہے اتنی تکلیف دیتا ہے، اس سے زیادہ نہیں دیتا۔ تمہارے اندر طاقت ہے تو کر لو، نہیں ہے تو اللہ رب العالمین تم سے پوچھنے والا بھی نہیں۔ اللہ نہیں اکتاتا، انسان اکتا جاتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے 2 رکعت پڑھنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے اس وقت کبھی بھی وہ 2 رکعتیں نہیں چھوڑی۔ یہ صحابہ کی مداومت ہے، صحابہ کی ہمیشگی ہے۔ اگر نبی علیہ السلام نے کوئی عمل کسی کو بتلا دیا تو وہ اس عمل کو انہوں نے اختیار کر لیا ہے، اس کو انہوں نے کبھی چھوڑا نہیں۔ کس لیے کہ انسان جو عمل شروع کرتا ہے اس کے اوپر مداومت کرے۔ اللہ رب العالمین کو یہ عمل انتہائی پسند ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں قرآن کریم کو 1 دن میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے پورے مہینے میں کہا، ہفتے میں کہا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ 3 دن سے آپ نے فرمایا اس سے پہلے ختم نہ کرو، کہا میری طاقت اس سے زیادہ ہے۔ پھر روزے کے متعلق کہا نبی علیہ السلام نے کہ مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، کہا طاقت زیادہ ہے۔ رات کے قیام کی بات آئی، نبی علیہ السلام نے کہا اتنا کرو، کہا کہ میری طاقت زیادہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عمل اپنا شروع کیا، آخر عمر تک بڑھاپا ہے، اور روایات کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کہا کرتے تھے کاش کہ میں نبی علیہ السلام کی اس رخصت کو جو آپ مجھے دے رہے تھے، ہفتے والی، مہینے والی، مہینے میں صرف 3 روزوں والی، وہ میں رخصتیں قبول کر لیتا تو آج میرے لیے آسانی ہو جاتی۔ لیکن مداومت کیا ہے؟
کام شروع کیا، چھوڑا نہیں عمر کے آخری حصے میں، عمر کے آخری حصے تک اسی عمل کو اختیار کرتے رہے جو جوانی کے اندر انہوں نے شروع کیا۔ تو اللہ کو وہ عمل انسان کا پسند ہے جو سب سے زیادہ اس کے اوپر ہمیشگی ہو، تو اس لیے اپنے معمول بنا لیں، اپنا معمول بنا لیں، چاہے وہ آپ کے اعمال انتہائی معمولی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے اوپر ہمیشگی کو اختیار کریں۔ اگر 12 رکعتوں والا معاملہ ہے، جب حدیث نبی علیہ السلام کی غالباً یہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب انہوں نے یہ نبی علیہ السلام سے اس روایت کو سنا تو اس کے بعد کہتی ہیں کہ کبھی بھی میں نے یہ پھر 12 رکعتیں نہیں چھوڑی۔ دن اور رات میں 12 رکعتیں جو پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، یہ 12 رکعتیں جو پڑھتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دیتے ہیں، کبھی نہیں چھوڑا۔ پھر اسی طرح اسی روایت کے اندر یہ چیز موجود ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ راوی ہیں اس کے بیان کرنے والے نعمان بن سالم، ان سے عمر بن اوس، انہوں نے پھر انبسا، پھر ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی، اور پھر روایت کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ ام حبیبہ نے جیسے میں نے آپ کو بتلایا کہ فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام حبیبہ کہتی ہیں جب سے میں نے سنا میں نے کبھی چھوڑا نہیں۔ اب ان سے جنہوں نے روایت سنی تھی وہ عمر بن اوس تھے۔ عمر بن اوس کہتے ہیں جب سے میں نے انبسا سے یہ روایت سنی ہے اس کے بعد سے میں نے کبھی 12 رکعتیں نہیں چھوڑی۔ پھر نعمان بن سالم کہتے ہیں میں نے جب سے عمر بن اوس سے یہ روایت سنی ہے تو اس کے بعد سے میں نے بھی کبھی یہ 12 رکعتیں نہیں چھوڑی۔ یعنی جو راوی ہیں سارے کے سارے وہ بیان کرتے ہیں ام حبیبہ میں نے سنی اس کو اختیار کر لیا، اس سے آگے بیان کرنے والی انہوں نے کہا میں نے جب سے سنی میں نے اس کو اختیار کر لیا۔ یہ ہمیشگی ہے، مداومت۔ اور اسی طرح صحیح البخاری کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جب میں معراج پر گیا تو میرے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ میں نے سنی ہے، آخر کون سا تمہارا عمل ہے؟ کیا کون سا عمل ایسا کرتے ہو؟ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے شاید کہ ایک عمل جس کی میں امید رکھتا ہوں اس کو میں نے اختیار کر رکھا، یہ مداومت ہے۔ اور کیا تھا وہ عمل؟ کہ دن ہو یا رات ہو، کوئی بھی حصہ ہے دن کا یا رات کا، جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو وضو کے بعد 2 رکعتیں پڑھتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہی وہ عمل ہے کہ جس وجہ سے میں نے تمہاری قدموں کی آہٹ کو اپنے آگے جنت میں سنا۔ تو الغرض اگر آپ صحابہ کے معمولات کو دیکھیں گے تو آپ کے اندر مداومت نظر آئے گی۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے ہر عمل کے اوپر ہمیشگی کی ہے، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے بھی ہمیشگی کی ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمارا بھی یہی مزاج ہونا چاہیے کہ ہم بھی جس عمل کو اختیار کر لیں اس کو پھر چھوڑیں نہیں۔ اگر آپ صرف فرائض کی ہی پابندی اگر کرتے ہیں تو فرائض کے اندر ہی انسان اپنے آپ کو پابند کر دے کہ میں نے مسجد میں کس وقت آنا ہے، اور پھر اس کو مستقل طور پر اختیار کر لیں، اس کو یہ نہ ہو کہ پھر ترک کر دیں، چھوڑ دیں۔ آپ اگر اذان سے پہلے اپنا معمول بناتے ہیں تو پھر یہی معمول ہو آپ کا۔ اگر آپ تکبیر اولیٰ سے پہلے آنے کا معمول بناتے ہیں تو اسی معمول کو اپنے کو اختیار کر کے رکھیں۔ یہ نوافل آپ پڑھتے ہیں تو اس کو معمول بنا لیں۔ مہینے میں اگر کوئی روزے رکھتے ہیں اس کو معمول بنا لیں، ہفتے میں رکھتے ہیں اس کو معمول بنا لیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس کو معمول بنا لیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں اس کو معمول بنا لیں، مداومت اختیار کریں، کیونکہ اس سے ایک سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کا اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق، محبت، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ پہلے دن اس نے عمل کیا اتنا رب کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا، یاد رکھیں، جب دوسرے دن، تیسرے دن اور مستقل کرے گا
رب کے ساتھ ایک تعلق جڑتا ہے۔ اور پھر یہ عمل آپ کیوں اختیار کر رہے ہوتے ہیں، کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ کیونکہ آپ کے رب کے ساتھ ایک محبت قائم ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ محبت آپ کو پھر یہ عمل نہیں چھوڑنے دے گی۔ یہ مداومت، یہ ہمیشگی، یہ رب کے ساتھ آپ کے تعلق کو بھی مضبوط کرتی ہے، رب کے ساتھ آپ کی محبت کو بھی مضبوط کرتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے ہاں اعمال کی کثرت یہ نہ مطلوب ہے، نہ ہی مقصود ہے، اور نہ ہی اس کی بنیادوں کے اوپر انسان اللہ رب العالمین کی جنتوں میں جا سکتا ہے۔ آپ آسمان و زمین سے وسیع جنت اپنی 60 سال 70 سال کے اندر سے خود انصاف کے ساتھ موازنہ کریں، کیا میں 60 سال بھی اگر مستقل عبادت کرتا رہوں، کیا میں اتنی بڑی جنت کا حقدار بن سکتا ہوں اعمال کی بنیادوں پر یا نہیں؟ آپ کا ضمیر کیا کہے گا کہ نہیں، حق اور انصاف یہی ہے کہ اس عملوں کی بنیاد کے اوپر مجھے یہ جنت نہیں ملنے والی۔ تو اللہ نے اتنی بڑی وسیع اور عریض یہ جنت دینی ہے، اور یہ صرف یہ اس آسمان و زمین کے برابر نہیں، جنت میں آخری شخص جانے والے کی حالت کو اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا جو سب سے پہلے جنتوں میں جا رہے ہیں ان کو اللہ کتنا مقام اور کتنی عزتیں دینے والے، کتنی وسعت اور کتنی جگہ دینے والے۔ یہ صرف کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، رب العالمین کی رحمت ہے۔ اس بنیاد کے اوپر انسان جنت میں جا سکتا ہے۔ اعمال کی وجہ سے یاد رکھیں ہم جنتوں میں نہیں جا سکتے۔ یہ قرآن کی اس آیت کے خلاف نہیں ہے حدیث کہ تمہیں یہ جنت کا وارث تمہارے عملوں کی وجہ سے بنایا جا رہا ہے۔ اعمال مقصود ہیں، لیکن ان بنیادوں کے اوپر اگر فیصلہ ہو جنت میں نہیں۔ سیدہ جب نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی، صحابہ نے تعجباً سوال کیا کہ کیا آپ بھی؟ فرمایا کہ ہاں میں بھی۔ اب نبی علیہ السلام سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی عمل کرنے والا نہیں ہو سکتا نا۔ نبی علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں میں اپنے عملوں کی بنیاد پر میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھے نہ ڈھانپ لے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے ہاں مطلوب کیا ہے؟ ہمیشگی ہے۔ اللہ کو پسندیدہ چیز یہی ہے کہ انسان تھوڑا کرے لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ اس کو اختیار کرے، مستقل مزاج مسلمان بنے، ہر عمل کے اندر اس کی مستقل مزاجی ہو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت نہیں آ جاتی اس کے اوپر قائم رہنا ہے جو عمل آپ نے شروع کر دیا۔ اپنے رب کی عبادت جب تک موت نہیں آتی اس وقت تک کرنی۔ اللہ نے چھٹی نہیں دی بیچ میں، درمیان میں کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں، نہیں۔ تو کچھ معمول بنائیں ہمیشگی والے، اور جو باقی اعمال ہوتے ہیں ان کو بھی اختیار کریں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے پھر چند پکڑ لیے باقی چھوڑ دیے، نہیں۔ جو سنتیں، علماء نے یہ بات لکھی ہے، سنت سے مراد کیا ہوتی ہے؟ وہ نبی علیہ السلام نے مواظبت کی ہوتی ہے اس کے اوپر، ہمیشگی والی۔ ہم نے تو سنت کا مطلب یہ سمجھ لیا ہوتا ہے چلو ایک دفعہ کر لیا تو جان چھوٹ گئی، نہیں۔ وہ سنت کا لفظ ہی اس عمل پر بولا جاتا ہے جس کے اوپر آپ نے ہمیشگی کی ہو، آپ نے کبھی اس کو ترک نہ کیا ہو، وہ عمل سنت بنتا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات، اللهم ألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، اللهم
اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضات المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضات المسلمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.